بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ہمارے سامنے دو سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ عاشوراء کا روزہ اس کی تاریخ کیا ہے، عاشوراء کا روزہ کیسے مشروع قرار دیا گیا، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ عاشوراء کے روزے سے کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں، صغیرہ یا کبیرہ۔ پہلی چیز کہ عاشوراء کے روزے کی تاریخ یعنی اس کی ہسٹری کیا ہے، عاشوراء کا روزہ کیسے مشروع قرار دیا گیا۔ عاشوراء کے روزے کے سلسلے میں تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں موجود تھے تو تب وہاں مکہ کے لوگ بھی یہ عاشوراء کا روزہ، محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، کانوا یصومون اہل الجاہلیہ، یہ جاہلیت کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مکہ میں اس کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور امام نووی وغیرہ رحمہ اللہ نے لکھا کہ یہ انہوں نے اپنے دین ابراہیمی سے جو اعمال لیے ان میں سے ایک عمل یہ تھا کہ وہ اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا مکہ میں۔ پھر جب اللہ سبحانہ وتعالی نے رمضان کے روزے فرض قرار دے دیے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے وہ عاشوراء کا روزہ رکھ لے اور جو نہیں رکھنا چاہتا وہ نہ رکھے، یعنی اس کو آپشنل قرار دے دیا گیا اور اس کی فرضیت کو یا اس کے لزوم کو ختم کر دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سے عاشوراء کے روزے کی تاکید کی۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ آپ نے مدینہ میں آ کر آپ کو معلوم ہوا کہ یہود بھی عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے جب دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن تھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی اور فرعون کو اس دن غرق کیا، تو ہم اس دن کی تعظیم اور احترام میں اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اظہار تشکر کے سلسلے میں ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا، نحن احق بموسیٰ، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حق رکھنے والے ہیں یہود کی نسبت، تو ہم بھی روزہ رکھا کریں گے۔ تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سے اس روزے کی تاکید کی، رمضان کے روزے فرض ہونے کے باوجود۔ تیسرا مرحلہ اس پر یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند یہ کرتے تھے کہ یہود کی مخالفت کی جائے ان کے اعمال اور ان کے افعال میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ 10 کا روزہ رکھتے ہیں تو پھر آپ نے فرمایا، لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، باقی رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ اور اس کے متعلق جمہور علماء کا یہ موقف ہے کہ 9 کا روزہ رکھوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 کے ساتھ 9 کا روزہ بھی رکھوں گا تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے۔ اور اس میں سبب یہ نہیں تھا کہ جو اصل روزہ ہے جس کی وجہ سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سابقہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے عاشوراء کا روزہ، تو اس میں اصل فضیلت کا جو روزہ ہے وہ 10 محرم کا ہے۔ 9 کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کے لیے رکھنے کا عزم کیا۔ تو اہل علم نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص 9 اور 10 کا روزہ رکھتا ہے تو پھر یہ بہترین چیز ہے اس کی یہود کی مخالفت کے لیے اور اجر کو حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن اگر کوئی شخص اکیلا روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اہل علم کے نزدیک یہ بھی مکروہ نہیں ہے، کیونکہ اصل فضیلت کا باعث جو روزہ ہے وہ 10 کا روزہ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ نے یہ لکھا کہ اگر کوئی شخص اکیلا 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے تو یہ بھی مکروہ نہیں ہے، اس کو بھی وہ فضیلت ملے گی جو اس کی فضیلت موجود ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ کامل مخالفت یہ ہے کہ 9، 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے، 9، 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر صورت یہ ہے کہ 9 اور 10 کا رکھا جائے یا 10 اور 11 کا رکھا جائے، تاکہ ایک روزے کو ساتھ ملا لیا جائے مخالفت کی وجہ سے، اس سے بھی مخالفت ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ پھر صرف اکیلا 10 محرم کا روزہ ہی رکھا جائے جس کی فضیلت ہے۔ تو اس روزے کا تعلق اور کسی بھی چیز سے نہیں ہے، اس روزے کا تعلق یہ شکرانے کے طور پر روزہ رکھا گیا اور اس کو اسلام میں مشروع قرار دے دیا گیا، اور اس کی فضیلت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ اس روزے کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی بھی انسیڈنٹ سے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خیر پر قائم رہنے کی توفیق نصیب کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اعمال میں، اچھے اعمال میں آگے بڑھنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔